تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں حکم دے گا تو تم سب صرف ایک ہی آواز کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلے گزرے لوگوں کو بھی خوب آزمایا تھا، لہٰذا اللہ یہ ضرور دیکھنا چاہے گا کہ تم میں سے کون لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے؟ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد اور اپنی قسموں کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں برائیوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس سے فریاد کرتے ہو، اور پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ اچھا کچھ دن عیش کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی باتیں مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل اسلام سے واپس پھیر دیں گے اور تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ قیامت کے دن اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور کس نے کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں حرام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہے، اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً انہی کے لیے ہوگی، جس طرح ہم اپنی آیت سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جو شخص بھی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اور قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیج دے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو،
اور اللہ بڑا غنی اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بناؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ملامت اور ذلت کے ساتھ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ اپنی رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کے زمین بڑی وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے بلا حساب اجر ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے پر بہت دور ہوگا۔ نماز قائم کرو، زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے پر فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ جو شخص قیامت کے دن نیک اعمال لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو شخص اس دن برائی کے ساتھ حاضر ہوگا اسے اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والوں کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر برائی اور تقوی کی سمجھ بھی اس کے دل میں ڈال دی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس لیے اسے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ایک دن ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلافات ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ یہ اس کتاب کی آیت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے بالکل حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستونوں کے بلند کیا جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، جو ایک مقررہ وقت تک رواں دواں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کہیے، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیری اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائے اور برے کام کرنے والوں کو ڈرائے۔ چنانچہ جو شخص ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے اصل وارث ہیں۔
اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ ہی غم دل میں لاؤ، خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم تمنا کرو گے، اور وہ بھی جو تم مانگو گے، اور یہ سب کچھ اس غفور الرحیم ہستی کی طرف سے پہلی مہمان نوازی ہوگی۔ قیامت کے دن تم سے ضرور ہماری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی تو نہیں گن سکتے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ سخت خسارے میں رہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب اچانک موت کی گھڑی آ پہنچے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے؟ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟